مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کو اسی طرح خوشحال اور شاد و آباد رکھے۔ پیارے ناظرین، اسلام وہ پودا ہے جسے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اسلام کی روحانی طاقت ایک چٹان ہے جس سے جو قوم نفرت کرتی ہے یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا کوئی دشمن اس طرح سے ان پر مسلط نہیں ہوگا کہ ان کا استیصال کر دے یا ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ اسلام میں وہ روحانی طاقت ہے کہ جس کو کوئی مادی طاقت فتح نہیں کر سکتی۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ اسلام کی شان و شوکت اور قوت کسی کے مٹانے سے مٹ نہیں سکتی۔ کیسے ہی مایوس کن حالات پیش آئے مگر مسلمان ہمیشہ اسی اعتقاد پر رہے اور وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، اور جب کبھی سخت سے سخت حادثے پیش آئے جن سے اسلام اور مسلمانوں کے ختم ہونے کا یقین ہو جاتا تھا، وہ ہمیشہ ان کو امتحان سمجھتے رہے۔ 14 صدیوں کا معائنہ بتا رہا ہے کہ جب بھی مسلمانوں میں شریعت کی طرف سے غفلت اور عیش و آرام کی طرف رغبت ہوئی ہے، ان پر یہ حادثے اور مشکلات نازل کی گئی ہیں۔ لیکن جب ان حادثوں کا زوال ہوا تو اسلام میں پھر وہی تازگی اور تابندگی پیدا ہو گئی جو مریض کو صحت کے بعد ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ قوم مسلم کو عیش پرستی کبھی راس نہیں آئی۔ جب بھی مسلمانوں میں یا مسلم حکمرانوں میں یہ چیزیں پیدا ہو گئیں تب سے ہی ان کا زوال شروع ہو گیا۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خطاب فرما رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں تم لوگوں پر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ ہماری تعداد کی کمی کی وجہ سے ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تو بھیڑ ہوگی، البتہ تمہاری اوقات سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوگی، یعنی تمہاری تعداد تو کم نہیں ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگوں کی طرح ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا اس لیے ہوگا کہ تمہارے اندر دنیا سے محبت اور موت سے کراہت پیدا ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ جب بھی مسلمان قوم یا مسلمان حکمراں دنیا کی محبت اور اس کے عیش و عشرت میں مبتلا ہوئے، ان کے عروج کا ستارہ اسی وقت سے ڈوبنا شروع ہو گیا، ورنہ اسلام کی طاقت تو آج بھی چٹان ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، اس پورے واقعے کا لب لباب یہی نکلا کہ ہمیں دنیا سے محبت کو کم کرنا ہوگا اور آخرت کی طرف رغبت کرنا ہوگی، تبھی ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کیجئے، اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔